وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین۔ قال ربی اعلم بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہنے لگے وہ سوائے اس کے نہیں کہ آپ جادو زدہ لوگوں میں سے ہیں، اور نہیں ہیں آپ مگر انسان ہمارے جیسے، اور یقیناً گمان کرتے ہیں ہم آپ کو جھوٹوں میں سے۔ بس گرا دیجئے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ شعراء کے 10ویں رکوع کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 185، 86، 87 اور 88۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، ان کا محبت بھرا اخلاص کے ساتھ ہمدردانہ انداز، اور لوگوں کو ان کی اصلاح کہ تمہارے اندر فلاں فلاں خامیاں ہیں جو تمہاری آخرت میں تمہیں نقصان دیں گی، لہٰذا اپنی اصلاح کر لو اور اپنی آخرت سنوار لو۔ اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا تھا۔ انہوں نے ان کو تقوی کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی۔ اب ان آیات سے قوم کے جواب کا تذکرہ ہے کہ محبت اور خلوص اور ہمدردی، اس سے لبریز دعوت کے جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے۔ تو قوم نے پہلی بات یہ کہی کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کہ تو جادو زدہ ہے، تیرے اوپر جادو ہوا ہے، تو دماغی طور پر مفلوج ہو گیا ہے، اس وجہ سے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور یہ زندگی عارضی ہے، مر جانا ہے، پھر مرنے کے بعد مٹی ہو کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، سارا حساب ہوگا، اعمال کا معاملہ پیش کیا جائے گا، نیکی اور برائی تولی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں پرسرات ہوگی۔ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آباء و اجداد سے ہم جس دھرم پہ چل رہے ہیں، جس مذہب پہ چل رہے ہیں، جن طور طریقوں کو کرتے آ رہے ہیں، ان ساروں کو ہم چھوڑ دیں، اور چھوڑ بھی آپ کی وجہ سے دیں۔ آپ تو ہمارے ہی جیسے ہم میں سے ایک انسان ہیں، آپ کو ہم پر کیا فوقیت ہے کہ ہم آپ کو آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کا سارا دین چھوڑ دیں۔ تو یہ قوم کا معاملہ تھا جو یہاں اجمالاً ہے، لیکن دوسری صورتوں میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صورت اعراف میں، صورت ہود میں اور صورت ہجر میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، انما انت من المسحرین، آپ جادو زدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اس لیے میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دینداری نہیں ہے، لوگوں کے اندر دین سے محبت نہیں ہے، لوگ دین کی قدر نہیں کرتے، لیکن جیسے کیسے بھی ہوں، شاید ایسا انداز آج لوگ کسی دین کے دائی کے ساتھ، فرض کرو تبلیغ والے گئے، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ہاں نہ ٹھہرو، انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اس طرح کا کہ آپ کو جادو زدہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، ذاتی طور پر عجیب عجیب
باتیں کسنا، اس طرح کا معاملہ شاید بہت کم ہو، لیکن اللہ کے نبیوں کا عجیب حوصلہ کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے اوپر ذاتی طور پر کیے گئے اعتراضات کی وجہ سے کسی پر ناراضگی نہیں کی، بلکہ اللہ کی طرف سے نبی کی گستاخی پر اگر نبی کو اختیار دیا گیا کہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو سزا دیں، تو نبی نے اس کی گستاخی کے لیے اس کی سزا کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کی کہ اس نے تو میرے ساتھ گستاخی کی، زیادتی کی، یہ اس بیچارے کی کم عقلی ہے، اس کو ابھی حقائق کا ادراک نہیں ہے، اس بیچارے کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی اگر مجنون بندہ ہو وہ میرے ساتھ بے احترامی بے احترامی کا معاملہ کرے تو میں اس کے ساتھ اگر لڑ پڑوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو پاگل ہوں۔ جب مجھے پتہ ہے کہ وہ بیچارہ مجنون ہے، اس نے جو بھی حرکت کرنی ہے میں نے اس کا کوئی انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، تو بالکل ایسے ہی نبی سمجھتے تھے کہ یہ قوم بیچاری فی الحال تک حقائق کو جانتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے کیا برتاؤ کیا، کتنا اذیتیں دی، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کیا کچھ کیا، کیا کچھ کہا کہ ان بستیوں میں سے، شہروں میں سے، خاندانوں میں سے تو ہی ملا تھا خدا کو نبی بنانے کے لیے۔ عجیب عجیب باتیں کی، جسم لہولہان ہے، لیکن پھر بھی جب فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو گندم کے دانے کی طرح پیس کے رکھ دیا جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیسی ان کی خیر خواہی کی دعوت لے کے آیا ہوں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ چلو ان کو نہ صحیح تو شاید ان کی نسلوں میں اللہ ہدایت کا دروازہ کھولیں گے اور اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ نے اپنی تکلیف کو، اپنی اذیت کو برداشت کیا، ان کے ساتھ بدلے والا، انتقام والا معاملہ نہیں کیا، عفو درگزر سے کام لیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرمائی۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہ قوم کہہ رہی ہے قالوا انما انت من المسحرین، پکی بات ہے کہ تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، لگتا ایسے ہے کہ تو جو باتیں کر رہا ہے یہ تیرے دماغی توازن کے ٹھیک نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو کئی سالوں سے ایک کام کرتا آ رہا ہے، تم اس کو چھڑوانا چاہو تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی کہ وہ یکسر اس کو چھوڑ دے۔ تو وہ لوگ جو کئی نسلوں سے بتوں کی پوجا میں، کفر میں، شرک میں، رسومات میں، غلطیوں میں پڑے ہوئے تھے، اب نبی نے تو آ کے دو ٹوک بات کہنی ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم جو نفع نقصان کی نسبت جن کی طرف کرتے ہو یہ غلط ہے، سب میرے اللہ کی طرف سے ہے جو وحدہ لا شریک لا ہے، جو صمد و بے نیاز ہے، نہ نیند کرتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، قاضی الحاجات وہی ہے، اولاد بھی اسی کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ انہوں نے خدا رکھا ہوا تھا، ان کو یہ بات کیسے سمجھ آتی؟ وہ تو دنیا کا ماحول دیکھتے تھے کہ ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو ایک خدا یہ سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ اس خدا کو معاونین کی ضرورت ہے، اس خدا کو اپنے وزیروں مشیروں کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہنے لگے وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہیں آپ مگر ایک انسان ہمارے جیسے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ نبی تو کوئی فوق الفطرت ہونا چاہیے، نبی ایسا ہونا چاہیے جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، جس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہ ہو، جس کے گھر کے دروازے، گھر کا معاملہ سونے چاندی کا ہو، ہم سے کوئی امتیازی شان رکھتا ہو، پھر ہم اس کو نبی مانیں۔ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم میں پلا ہے، ہم اس کو نبی مان لیں۔ وما انت الا بشر مثلنا،
وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پکی بات ہے، ہمارا یقین ہے الیاذ باللہ کہ تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، تو جتنی باتیں کہہ رہا ہے ساری جھوٹی کہہ رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے پیغمبر کے ساتھ۔ اور یقین جانیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ محمد کے اندر اور جگہوں میں بالکل یہی جملے آتے ہیں کہ مکے والوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی فرمایا تھا، اور یہی طعنے دیتے تھے کہ یتیمی کی حالت میں پلا ہے، نہ باپ نہ ماں، ہمیں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ان بستیوں میں سے، مکہ میں سے، فلاں بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں سے نبوت کے لیے خدا کو تو ہی ملا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کستے تھے۔ اور یہ بات جو اگلی آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل انہی الفاظ میں مکہ والوں نے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے، ہم تیری بات نہیں مانتے، تو پھر تو دعا کر یہ آسمان پھٹے اور ہمارے اوپر آ پڑے، بس ہم سارے ہلاک ہو جائیں، ہمیں یہ تو برداشت ہے، لیکن تیری بات ہم نہیں مانتے۔ گویا کہ ان کو الیاذ باللہ پیغمبر کے جیسے جھوٹے ہونے کا اتنا یقین تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس گرا دے تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان کا، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہے تو سچوں میں سے، اگر اپنے دعوی نبوت و رسالت میں سچا ہے تو پھر دعا کر تیرا خدا آسمان میں سے ایک ٹکڑا نیچے اتارے اور ہمارے اوپر آ پڑے اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح کی گستاخی والا انداز، اور پھر معجزے کا مطالبہ براہ راست نبی سے، فَأَسْقِطْ، تو ایسا کر۔ جیسے آج کل بھی لوگ اسی کو پیر مانتے ہیں کہ حضرت نے یوں کرامت دکھا دی، حضرت نے یوں کرامت دکھا دی، حضرت نے یہ کر دیا، حضرت نے وہ کر دیا، میرے پیر صاحب نے یہ کر دیا، میرے پیر صاحب نے یہ کر دیا۔ اللہ کا نبی کبھی بھی قوم کو یہ نہیں کہتا کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں، کہتا ہے یہ معجزہ دکھانا نہ دکھانا میرے اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، چاہے گا تو وہ ایسا کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کی کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ چاہے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے، اس کے توسط سے کوئی خرق عادت چیز دکھا دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ والے کی کسی کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کا فعل تو ہے ہی نہیں، یہ تو میرے اللہ کا فعل ہے۔ جو اس کی طرف نسبت کرتا ہے وہ اس کی سمجھنے کی غلطی ہے، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ نبی کا کوئی بھی معجزہ ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا۔ ولی کی کوئی کرامت ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، ولی خود کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، پس گرا دیجئے ہم پر ایک ٹکڑا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اب اتنی انہوں نے عجیب سی بات کی، جادو زدہ کہا، جھوٹا کہا، اور یہ مطالبہ آسمان سے ٹکڑا اتارنے کا کیا۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ تمہارے اعمال کو میرا اللہ میرے سے زیادہ جانتا ہے، اب تمہارے اعمال پر تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ بھی میرا اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو کہا قال، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے کردار کو، تمہارے اعمال کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے اب ان اعمال پر کیا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کیا برتاؤ کرنا ہے، سزا دینی ہے نہیں دینی ہے، ان پر عذاب آنا ہے نہیں آنا ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ قوم نے جب اس کے باوجود بھی نہ مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط مسلط کی، اور اس قحط میں اتنی گرمی کہ ایک ایک بندہ سائے کو اور ٹھنڈی ہوا کو ایسا ترس گیا کہ جیسے چمڑے جل گئے، شکلیں کالی ہو گئیں، نہ ہوا ٹھنڈی مل رہی ہے اور نہ کوئی سایہ مل رہا ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں کوئی سایہ دینے کو
تیار نہیں، اور اگر کسی کا سایہ ہے تو سایہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے۔ چھٹے ساتویں دن جا کے دیکھا آبادی ادھر ہے تو ادھر جنگل کے اندر عجیب سا بادل بن گیا اور لگا کہ بالکل ٹھنڈی ہوا ہے اور ادھر سارا سایہ ہے۔ تو اب قوم چونکہ انتہائی تنگ آ چکی تھی تو جتنے نافرمان تھے سارے ایک ایک کر کے بھاگے اسی طرف کہ چلو وہاں سایہ بھی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی ہے، جسم جل گیا ہے۔ اب اللہ کی کرنا تھا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ ادھر ہی رہے اور یہ سارے وہاں اکٹھے ہو گئے، سارے اس بادل کے نیچے اکٹھے، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا سایہ، سکون کا سانس لینے لگے کہ بچ گئے ہیں عذاب سے، بچ گئے ہیں تکلیف سے۔ لیکن یکدم وہ بادل پھٹا اور اس سے آگ نکلی اور اس سب کو جلا کے رکھ دیا۔ ادھر سے اوپر سے آگ نکلی، بادل پھٹا، اور ادھر یہ کہ اس کے زمین کے اندر زلزلہ آیا، اس نے ایسا ہلایا ان کو کہ جیسے تاہو بالا کر دیا، اور ادھر سے ایک چیخ کی آواز آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے جگر بہہ رہا۔ اس طرح کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے ماننے والے یہ بچ گئے، اللہ نے ان کو نجات دی، اور قوم کو سائبان کے عذاب نے پکڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔